رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو مال عطا فرمائے اور پھر وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ روز قیامت اس کے مال کو گنجے اژدہا یعنی گنجے بہت بڑے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اور اس سانپ کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اور اس کو گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور پھر وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی وہ مال جس کی دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، وہی مال انسان کے لیے قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو جبڑوں سے اس کے منہ سے وراچھاں تو پڑے گا، اس کے جبڑوں سے پکڑ کر اسے کہے گا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی دنیا میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مال تو بچاتا تھا وہ حقیقت میں سانپ کو پالتا تھا۔ تو اس لیے جو اللہ نے مال دیا اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اور جو زکوٰۃ نہ دی وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر مأمور کریں، یعنی کسی آدمی کو ہم سرکاری عہدہ دیں یا وہ سرکاری عہدے پر فائز ہو، اور اگر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکاری مال جو ہوتا ہے وہ قوم کی امانت ہوتا ہے، اور جو آدمی اس میں خیانت کرے گا اور جو بھی اس میں سے رکھے گا تو وہ تمام چیزیں قیامت کے دن ساری کی ساری لائے گا، اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس لیے سرکاری مال کو چھپانا بہت بڑا گناہ اور خیانت ہے، جو قیامت کے دن لے کر آدمی حاضر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ جلد ادا کرنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انہیں اجازت مرحمت فرمائی، یعنی ایک آدمی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر 6 مہینے پہلے یعنی ابھی 6 مہینے باقی ہیں تو وہ ایک سائل آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میری مدد کرو، تو وہ اس زکوٰۃ سے جو 6 مہینے کے بعد دینی ہے پہلے دے دے، اور جب وہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرے تو پچھلی 6 ماہ پہلے دی گئی زکوٰۃ کو اس میں سے منفی کر لے۔ یہ طریقہ جائز ہے، یعنی اس کی ادائیگی زکوٰۃ کی ادائیگی سے فرض ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔